يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61، عظمت اہل بیت کا ایک روشن باب۔ اللہ نے جنہیں اپنے پورے نظام کا نمائندہ بنا کر مخالفوں کے سامنے اپنی جانب سے پیش کیا، انہیں سب سے بڑی فضیلت علم کی عطا کی۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کریں، زدہ کریں، جو تسلیم نہ کریں، بات نہ مانیں، ان سے پھر کہہ دیجئے کہ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اور تم لے آتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو تم اپنی بیٹیوں کو، ہم انفسنا و انفسکم، ہم بھائی صاحب ہم اپنے جیسوں کو تم اپنے جیسوں۔ انفسنا کا ترجمہ ہوگا، یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو، تو ترجمہ کہاں ہوا؟ ترجمہ تو جب ہوگا کہ جب آپ اپنی زبان میں بات کریں، عربی کا ترجمہ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ نبی اپنے جیسوں کی جگہ جسے لے کے گئے، بھائی امت کا ایک طبقہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے، مگر قرآن میں نبی نے اپنے جیسا صرف علی کو کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کل کی مجلس میں ہم نے ایک بات کہی تھی، اور شمسی بھائی آئیے گا، اور وہ بات آج اور ذرا محکم ہو سکتی ہے اگر میں اسے کل دوستوں کو ذرا ان کے ذہن کو حاضر حضور ذہن کرواؤں۔ چلے آئیے ایک اور صلوات پڑھیے۔ وہ یہ کہ سرکار نے فرمایا، اللہ نے کہلوایا
تم کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. ایک فرض محال اگرچہ فرض محال ہمارے ہاں تو شاید جائز ہے، اہل بیت کے ہاں فرض محال بھی جائز نہیں ہے. جی مثلاً اگر اولاد کہے، بابا کہہ رہے ہیں، والد کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا یہ کرے گا، اور بیٹا کہے پا میں نہیں کروں گا. سرکار فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو جس اعتماد کے ساتھ نبی کہہ رہے ہیں نا، اسی اعتماد پر پورا اترنا حسنین کا کردار ہے. یہ دو کب ہیں، یہ دو کب ہیں، کہنے والا اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ دو کب ہیں. ایک ہی حقیقت کی چند تصویریں ہیں. حقیقت ایک ہے، جان اور روح ایک ہے، جلوے مختلف ہیں. کبھی حقیقت محمدیہ کا جلوہ رسول اور نبی بن کر آتا ہے، کبھی حقیقت محمدیہ کا جلوہ حجت خدا اور علی اور امام بن کر آتا ہے. یہ جتنے بھی امام ہیں وہ سب ایک ہی حقیقت کے جلوے ہیں. حقیقت سب کی محمدی ہے، حقیقت سب کی فاطمی ہے، حقیقت سب کی علوی ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہو جو صرف زور دے کر کرنے سے صحیح ہو جائے. بات تو وہ ہے جو دلیل سے صحیح ہو. اگر یہ سب ایک ہیں تو پھر آواز آئے گی اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. اگر یہ سب ایک ہی ہیں تو آواز آئے گی ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہیں. عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں، میری بات کو محسوس کریں گے کہ جملہ یہ مکمل ہے، ہم فاطمہ، بات پوری ہے. یصح السکوت ہے، جملہ تامہ ہے. میں رک بھی جاؤں، بولنے والے نے کوما ڈالا ہے، بات یہاں پوری ہے. ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہیں. انہیں اگر ایک جگہ دیکھو گے تو یا محمد نظر آئیں گے یا فاطمہ نظر آئیں گے. اور اپنی بات کو محکم بنا رہا ہوں، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے. بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے، عالین علی کی جمع ہے. نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں جب یہ سب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انفسنا و انفسکم استکبرت ام کنت من العالین اولنا آخرنا اوسطنا کلنا محمد. ہم فاطمہ، یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کے اوپر کہ ان کی حقیقت ایک ہے. اور اب جب قرآن اور حدیث سے بات روشن ہو جائے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی. یہ تو ذوق ادبی ہے کہ میں آپ کو 4 مصرے بھی سنا دیتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خبیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہوں گے کبیر. خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ایک حقیقت کے مختلف جلوے ہیں. ان سب کے ہاں کچھ چیزیں مشترک ہیں، اور جو چیز مشترک نہیں ہے اس کی بھی علت بتا دی. صرف ایک چیز ہے جو مشترک نہیں ہے، الا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ورنہ عصمت، بلکہ میں ترتیب صحیح کروں تو پہلا عنوان عظمت اہل بیت کا علم،
اللہ نے انہیں بنانے سے پہلے انہیں علم دیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیتیں بلکہ 5 آیتیں. الرحمن علم القرآن. رحمان الرحمان پوری آیت ہے. الرحمن علم القرآن. رحمان جس نے قرآن پڑھایا. خلق الانسان اور پھر انسان کو خلق کیا. وعلمہ البیان اور پھر بولنے کی صلاحیت دی. اگر میں اسے تفسیری زبان میں کہوں تو اللہ جس نے محمد کو پڑھایا پھر خلق کیا اور پھر علی کا نور اس سے بنایا. علمہ البیان اور کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی. بیان یعنی جو بیان مبین بینہ ایک خاندان کے الفاظ ہیں. بینہ یعنی دلیل. انی لعلی بینۃ من ربی. مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے اللہ کی دلیل ہوں. جی بینہ یعنی دلیل. بیان یعنی جس کو سننے کے بعد بات روشن ہو جائے. بعض لوگوں کا تو بیان ہی ابہام ہوتا ہے. یہ بیان نہ کرتے تو بہتر تھا. انہوں نے تو اور الجھنیں بڑھا دی. ایک صلوات نبی کی ذات پہ دیا. اس سے بہتر صلوات ہم پڑھ سکتے ہیں. ایک اور صلوات. لہذا ان ہستیوں کی حقیقت ایک ہے. صرف ایک چیز ہے کہ جو کیونکہ سرکار نے صرف اللہ کہہ کر ایک ہی چیز کو بیان کیا ہے. وہ چاہتے تو اللہ کہہ کے 4 چیزیں بتا دیتے اور جو نبی کہہ دیتے بس وہی بات آخری ہوتی. فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اے میرے علی تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کی. اللہ لا نبی بعدی. فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. جی اچھا صرف حدیث یہ نہیں ہے. حدیث میں ایک اور بھی نسخہ بدل ہے. اللہ لا نبوت بعدی. میرے بعد نبوت ہی نہیں ہے. یعنی مولا کائنات کو مخاطب نہیں کر رہے نبی. بڑی عنایت بات پہنچ گئی میری. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. الحمدللہ. جی لا نبوت بعدی. منصب ہی ختم ہو گیا. اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. اب جس چیز کی ضرورت ہے اور جو چیز رہے گا جو عنوان رہے گا وہ نبوت کا نہیں ہے. میرے پاس تو اور چیزیں بھی تھیں وہ ساری چیزیں رہیں گی سوائے نبوت کے. لہذا میرے پاس علم. تو اب امتیاز میں مولا کائنات اور مولا علی کی صفت مشترک علم میں اہل بیت کہلائے گا. تو فرماتے ہیں نحنو خدان اللہ وجیرانے. بھئی سنگین بات بھی تو کرنے کی ہے نا. یا چھوڑ دیں وہ ساری باتیں جو معرفت میں ایک منزل آگے لانے کی باتیں ہیں. اور یہ ڈر اور یہ خوف کہ ویڈیو بن رہی ہے اور کوئی آدھی بات نشر کر دے گا اور کچھ نااہلوں تک بات پہنچ جائے گی. البتہ میں اس پہ بڑا ایک عرصے سے سنجیدہ ہوں. شمسی بھائی جانتے ہیں, قومیات کے لوگ جانتے ہیں کہ لائیو ویڈیو کو میں گزارش کر رہا ہوں بانیان سے بھی ذاکرین سے بھی کہ مجالس کو براہ راست نشر نہ کریں. 1-2 گھنٹے بعد ہو جائے گی تو کیا قیامت آ جائے گی. مولانا وہ فلاں ملک میں آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں. بھائی ہم تو حاضری کے نیاز کھاتے ہیں. ہم وہاں جائیں گے تو سنا دیں گے انہیں. اب ان کی وجہ سے نہ جانے کون ٹھنڈے کمرے میں لیٹا بیٹھا مجلس سن رہا ہے. ہم ان کی وجہ سے پوری مجلس کو پورے پیغام کو اپنے ایک خطرے میں ڈال دیں.
کہ ان تک بات چلی جائے کہ جو بات سمجھنا نہیں چاہتے، جو کچھ اور سننے کے لیے پر کچھ اور نتیجہ لینے کے لیے تاک لگائے بیٹھے ہیں جی، نااہلوں تک بات چلی جائے، جو بغیر وضو کے مجلس سن رہے ہوں۔ توجہ ہے؟ میری مراد وضو سے جو بھی ہر شخص اپنی مراد لے سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ ابھی توجہ ہے آپ حضرات؟ سب سے پہلا عنوان مشترک، فضیلت مشترک مہدی بھائی، علم اہل بیت، علم اہل بیت۔ الرحمن علم القرآن، یہ وہ گھرانہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے قرآن جانتے ہیں۔ ابھی آمد نہیں ہوئی ہوتی کہ یہ قرآن جانتے ہیں۔ قرآن یہ پہلے پڑھتے ہیں اور دنیا میں یہ بعد میں آتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ میرا بھائی حسین، امام حسن کا فرمان، میرا بھائی حسین قد عالمنا علما کانا یقرأ الوحی قبل ان ينطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ ہمیں تو جتنا ہم اگر ہمیں اجازت ہے نا کہ ہم کہیں کوئی غرور کر سکتے ہیں تو اسی بات پہ کہ ہم انہیں پہلے مانتے ہیں، لفظ بہتر کرو، ہم انہیں پہلا مانتے ہیں جو فضیلتوں میں پہلے۔ ہمارا عنوان، ہمارا جینا، ہمارا اٹھنا، زندگی، ہمارا ہر کچھ، ہمارا ہر عنوان زندگی اہل بیت سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا علم اہل بیت فرماتے ہیں انتم ایبت اللہ، تم اللہ کے علم رکھنے کی جگہ ہو۔ اچھا کیونکہ وہ ایبا کہتے ہیں عربی زبان میں صندوقچے کو، جہاں قیمتی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ آج کی زبان میں بلا تشبیہ، مجھے معاف کیجیے گا، لوگ پھر یہ بھی اچھا نہیں سمجھتے کہ لوگ مولانا نے تو پتہ نہیں کیا بنا دیا۔ لاکر کہتے ہیں نا آپ حضرات، قیمتی چیزیں رکھتے ہیں اس کے اندر۔ جہاں قیمتی چیزیں رکھی جائیں اسے عربی میں ایبا کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہوا لغت کا ترجمہ، اور اصطلاح میں ایبا کسے کہتے ہیں؟ ایبت اللہ، اللہ کی قیمتی شے رکھنے کی جگہ، جہاں اللہ اپنی قیمتی، اچھا اللہ کی شے تو کوئی مادی ہوگی نہیں، تو تصور میں کوئی یہ نہ لائے کہ کوئی صندوق وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے، مکے میں ہے تو مدینے میں نہیں ہے، مدینے میں ہے تو مثال نجف میں نہیں ہے، کراچی میں نہیں ہے۔ جی اللہ کا عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، تو کیا اللہ زمین پر نہیں ہے؟ اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی کہاں ہے؟ کیا 7ویں سدرۃ المنتہا پر؟ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ وہاں کہہ دیں گے تو مولا علی ناراض ہو جائیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ کو اشاروں میں نہ لاؤ۔ تو اگر میں نے کہہ دیا اللہ وہاں، یہ جو ہاتھ اٹھا کے ہم دعا کرتے ہیں اور آسمان کو دیکھ کے دعا کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ اللہ وہاں ہے، یہ ہاتھ ہم اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ اللہ وہاں ہے۔ ہاتھ اٹھانا عاجزی کا استعارہ ہے، فقیروں کی نشانی ہے، عاجزوں کا اظہار ہے۔ اس کی بارگاہ میں جتنی عاجزی کا اظہار ہوگا اتنا کم ہے، ورنہ یہ تصور کرنا کہ اللہ اوپر ہے تو یہ تو
مولا علی کے عقیدے کے خلاف مولا نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کو اشاروں میں نہیں لایا جا سکتا. ہاں آسمان کو آسمان اس لیے کہا جاتا ہے جی، یہ زمین جو ہے ہماری، یہ جس انداز سے گھوم رہی ہے تو کیا ہمیشہ زمین کے اوپر آسمان ہے؟ زمین تو ان سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے جو اپنی جگہ بدل رہا ہے، ہمیشہ اس کے اوپر رہنے والا آسمان نہیں ہے. کیا آسمان دائیں بائیں نہیں آ سکتا اس کے؟ تو پھر یہ ہمیشہ آسمان کو بلندی، آسمان یعنی بلندی، آسمان استعارہ ہے، اسم آسمان کے خاندان کا لفظ ہے. فلاں کا اسم کیا ہے؟ ما اسمک، تمہارا اسم کیا ہے؟ عربی میں مکالمے میں ہم کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی عظمتوں کا اعلان کرے. اب پڑھا لکھا انسان ہو اور اس کا نام جاہل ہو، جاہل انسان ہو اور اس کا نام عالم ہو، بدصورت انسان ہو اور اس کا نام قمر ہو، تو یہ نہیں جڑ رہا نا. یعنی نام انسان کی عظمت کا ایک سبب ہے. لہذا توجہ، میں اور آپ تو نام رکھنے میں غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں. ہم نے اپنے بچے کا وہ نام رکھ دیا جو آگے جا کے اس کے برخلاف چلا گیا. لہذا اپنے بچوں کے نام ہم رکھیں تو غلطی. یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس گھرانے کے بچوں کے نام اللہ رکھتا ہے، تاکہ جیسا نام رکھ رہا ہے ایسا ہی کام رہے، ایسا ہی کردار رہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس گھرانے کے نام خود انہوں نے رکھے ہو، بلکہ اللہ رکھ کے بھیجتا ہے. یہ سارے نام اللہ کی طرف سے آئے ہیں. لہذا کبھی تو ایسے اور کبھی ایسے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہترین نام ہے. مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ، ہم ہی اللہ کے بہترین نام ہے. آسمان اسم کسی وجود کو بلند کرنے کے معنی میں ہے. اللہ ساتویں آسمان پر ہے، بلندیوں پر ہے، زمین پر نہیں ہے. یہ سوچنا بھی غلط ہے. اللہ ساری کائنات اس کی کرسی ہے، ساری کائنات اس کا عرش ہے. توجہ چاہوں گا، نبی کو معراج پر اللہ نے بلایا، سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین و ادنا، اللہ نے وہاں بلایا. یہ اللہ جانے کہ وہاں کا اشارہ کیا ہے، لیکن اللہ نے سدرۃ المنتہا پر نبی کو بلایا تو یہ نبی کی معراج. اور اللہ جب کربلا کو سدرۃ المنتہا بنا دے تو یہ حسین کی معراج. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، وہ عرش معلا، یہ کربلا معلا. جہاں اللہ جلوہ دکھائے گا وہی معلا ہو جائے گا. لہذا منظار الحسین کمنظار اللہ علی عرش، جس نے حسین کی زیارت کی کربلا میں اسے عرش پر اللہ کی زیارت کا ثواب ملے گا. سنگین سنگین باتیں ہیں. خدان اللہ، یہ اللہ کا خزانہ دار وجود ہے. اللہ کا خزانہ دار وجود ہے، جہاں اللہ کا خزانہ رکھا ہوا ہو. وہ جیرانے، اب جیران کا ترجمہ سب نے جو کیا پہلے وہ کروں گا میں. جیران جار پڑوسی کو کہتے ہیں جی. الدار الجار ثم الدار. ساری رات سیدہ دعا کرتی رہی پڑوسیوں کے لیے. امام حسن نے فرمایا ماں گھر والوں کے لیے فرمایا الجار ثم الدار. جار یعنی پڑوسی، جوار ہم بھی بولتے ہیں، قرب و جوار، جیران، پڑوسی کو کہتے ہیں جیران. اب جب ایک طرف ہم یہ طے کر چکے مولا کے حکم کے مطابق کہ اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر یہ اہل بیت کا لقب اللہ کے پڑوسی کیسے ہوگا؟ کیسے سمجھیں گے؟ یہ زیارت جامعہ ہے بھائی، یہ میرا کوئی بنایا ہوا جملہ نہیں ہے جو آپ مجھے بعد میں روک لیں. یہ امام علی نقی کے الفاظ ہیں، بولنے والا وجود. ہاں، بغیر سمجھے بھی نہیں گزرنا ہے، بات سمجھنی بھی ہے.
آپ اللہ کا خزانہ دار ہیں اور اللہ کے جیران ہیں، تو پڑوس تو اس کا ہوگا جس کی کوئی گھر کا مکان ہوگا، اور جس کا کوئی مکان ہوگا وہ محدود ہوگا، جو محدود ہوگا وہ سمد نہیں ہوگا، جو سمد نہیں ہے وہ احد نہیں ہے، جو احد نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیسے سمجھیں اس بات کو؟ میں ایک بزرگ سے سمجھا، میں نے جو سمجھا وہ آپ کو منتقل کرنے کا، وہی میں اسی کا پابند ہوں۔ اگر آپ کسی کو ڈھونڈنا چاہیں تو اس کے کئی رستوں میں سے ایک رستہ یہ ہے کہ پڑوسیوں سے تو پوچھو، بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وقت کی تنگی بھی ہے اور پیغامات بھی مسلسل بارش کی طرح ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ سب سے بڑی فضیلت مشترکہ صفت علم۔ البتہ وہ اور بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے، ائمہ اہل بیت نے اپنے علم کو نبی کے علم سے جانا ہے۔ ذقنی رسول اللہ ذقا ذقا، رسول اللہ نے مجھے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، چاہتے تو یہ بھی فرما دیتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے ایسے ہی رسول اللہ نے مجھے علم دیا، بلکہ فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ اور اس کا سبب ایک یہی ہے کہ ماں جو کھاتی ہے وہ کھلاتی نہیں ہے، وہ پلاتی نہیں ہے، یا جو پلاتی ہے وہ کھاتی نہیں ہے۔ بچے کو پلاتی دودھ ہے، کھاتی کچھ اور ہے، مگر پرندہ جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے۔ رسول اللہ نے جو اللہ سے علم لیا ہے وہی مجھے دیا ہے۔ علم اہل بیت۔ اب اس علم کے تشبیہ بھی دینا بہت مشکل ہے میرے لیے، ہم نہیں دے پائیں گے کہ سمندر بولیں، چشمہ بولیں، کیا بولیں، علم کا کس بہتی ہوئی چیز سے تشبیہ دیں۔ جس امام معصوم کی یاد میں خاص طور پہ آج ہم جمع ہیں، ان کے سامنے ایک شخص نے اس آیت کی تلاوت کی۔ اب علم دیکھیے اور جلوہ دیکھیے علم امام سجاد کا۔ فرماتے ہیں ایک شخص نے آیت پڑھی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ مولا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم شک میں ہو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کی، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر اس جیسا ایک سورہ لکھ کر لے آؤ۔ یہ سب یہی ترجمہ، یہی پیغام کہ 114 سورے ہیں، 114 سوروں میں سے اب امام سجاد کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا ہے، آیت کی تفسیر جاننا چاہتا ہے۔ جی امام اب تفسیر بیان کریں گے، دیکھیے کیا تفسیر ہے، قربان جائیں امام کے ایک حرف کے اوپر۔ کہنے لگا مولا اس آیت کی تفسیر فرمائیں۔ کیا آیت ہے؟ اگر تم شک میں ہو اس بات پر، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو ان سوروں میں جیسا ایک سورہ، من مثلہ، فأتوا بسورۃ، سورۃ بھی واحد کے لیے، من مثلہ بھی واحد کے لیے، ایک سورہ لے آؤ۔ 114 سورے ہیں قرآن کے، کوئی ایک سورہ اس جیسا بنا کر لے آؤ۔ یہ سب نے یہی تفسیر کیا نا، مگر جب میٹھے گھڑے سے پانی پئیں گے نا تو پھر اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو امام سے کہا مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو پھر میرے بندے جیسا کوئی بندہ لے آؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے محمد جیسا کوئی لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور ادھر انفسنا، یا ایھا الرسول قاتل
مشرکین والمنافقین، اے میرے رسول مشرکوں اور منافقوں کو قتل کریں، ولا تکلف الا نفسک، یہ کام نہ کرے مگر آپ کا نفس کرے. یہ کام نہ کرے مگر کرے تو آپ کا نفس کرے. تو ذرا کوئی بتائے کہ سرکار دو جہاں نے منافقوں کے خلاف تلوار کب چلائی؟ بھائی اس سے زیادہ بولوں گا تو معاملات خراب ہو جائیں گے، آپ کچھ میرا ساتھ بھی دیجئے. اور پھر سرکار نے مشرکوں کے خلاف تلوار کب چلائی؟ رحمت للعالمین کے تو ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے. سرکار نے تو کبھی تلوار اٹھائی نہیں، سرکار نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، سرکار نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. ہمیشہ نبی کی جانب سے تلوار اٹھانے والا وہ جو نبی جیسا. صلوات پڑھ لے مولا کی ذات پر. اس گھرانے کی معرفت نحنو خزان اللہ و جیرانے. دربار شام ہے، آواز دے رہے ہیں انبنو خیرتین، میں دو فضیلتوں والوں کی اولاد ہوں. ادھر سے عجم کے شاہوں کی اولاد اور ادھر سے عرب کے شاہوں کی اولاد. بنی ہاشم عرب میں سب سے بڑا قبیلہ، یزد جرد عجم میں سب سے بڑا قبیلہ. میں نواسا ہوں عجم کے شاہوں کا اور پوتا ہوں عرب کے بادشاہوں کا. جیسے سرکار نے فرمایا تھا انا ابن ذبیحتین، نبی نے فرمایا تھا میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں، اسماعیل اور عبداللہ ابن عبد المطلب. حضرت عبداللہ سرکار کے والد کو نظر کے مطابق حضرت اسماعیل کی طرح حضرت عبد المطلب کو قربان کرنا تھا. چھری پھیرنی تھی ان کی گلے پر، نظر مانی تھی کہ میں اپنا بچہ قربان کر دوں گا. چھری تیار کی عبداللہ کے گلے پہ حضرت اسماعیل کی طرح. 100 اونٹ دیے، 10 کا قرآن نکلتا رہا اور یہاں تک کہ ان کے ایک جان کے بدلے میں 100 اونٹ دیے. اور پھر قیامت تک طے پا گیا کہ ایک جان کی دیت 100 اونٹ. اب شریعت کا حصہ بن گیا، کوئی کسی کو قتل کرے گا تو 100 اونٹ کا بدلہ دینا پڑے گا، 100 اونٹ دینے پڑیں گے. حضرت عبداللہ ذبح نہیں ہوئے مگر قربان ہوئے، تیار ہو گئے قربان ہونے کے لیے، اس لیے ذبیح ہی کہلائیں گے. حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے مگر تیار ہو گئے، ذبیح کہلائیں گے. فرماتے ہیں نبی انا ابن ذبیحتین، میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں. اسماعیل کی نسل بھی میں ہی ہوں اور عبداللہ کی اولاد بھی میں ہی ہوں. حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے مگر قیامت تک ذبیح اللہ کہلائیں گے. جو علی بچپن سے بستر بدل بدل کے نبی کی جگہ پر جان قربان کرتا رہا، شب ہجرت اپنی جان دے دی. ایک چھری نہیں، 24 قبیلوں کی تلواریں تھیں جو مولا علی کے اوپر چلنے کے لیے تیار تھیں. اب اگر 21 رمضان کو علی شہید نہ ہوتے تب بھی علی شہید ہیں. عزیزو، فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مولا سجاد. میرا ننیحال بھی بلند، میرا ددیحال بھی بلند پایا. 3 بیویاں اسیر بنا کے لائی گئیں. جب مولا علی کو معلوم ہوا کہ یہ شاہ ایران کی بیٹیاں ہیں تو امام نے فرمایا ان کی رسیاں کھولو. شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ اور
خاندانی لوگوں کے ساتھ رویے مختلف ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ شریف النفس خاندان ہے، لہذا انہیں اختیار دیا جائے کہ یہ کسی کے ساتھ عقد کرنا چاہیں تو یہ عقد کر سکتی ہیں. 2 مختلف بیویوں کا عقد بھی ان کی پسند کے مطابق ہوا، اور بی شاہ زنان، شاہ زنان سیدۃ النساء، جس کا عربی بنے گا سیدۃ النساء. نام ہے شاہ زنان فارسی میں، عربی میں بنے گا سیدۃ النساء. وہ مجمع میں ایسے جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہوں جسے پہلے سے جانتی ہوں. مولا علی کے عقب میں امام حسن، امام حسن کے عقب میں امام حسین. تو اشارہ کر کے کہا کہ وہ جوان جو کھڑا ہے، امام حسین کی طرف اشارہ کیا، میں ان سے عقد کرنا چاہتی ہوں. امام حسین سے اس بی بی کا عقد مولا علی نے پڑھایا اور فرمایا شاہ زنان عربی میں سیدۃ النساء، یہ فاطمہ کا لقب ہے، ہم تمہارا نام بدلیں گے، تم شہر بانو. یہ شاہ زنان سے شہر بانو مولا علی نے کیا، اور اس بی بی شہر بانو سے امام حسین کا نور منتقل ہوا امام سجاد کی صورت میں. ننیال شاہ ایران، ددیال بنی ہاشم، وہ بھی حسین ابن علی جیسا بابا. جب پوچھا نا کسی نے، بعد میں جب پوچھا گھر والوں میں سے کہ بیوی نے پوچھا کہ تم ایسے حسین کو پہچانتی تھی، فرمایا کہ میں 3 دن سے خواب دیکھ رہی تھی، میرے خواب میں رسول اللہ آ رہے تھے اور ان کے ساتھ فاطمہ زہرا آ رہی تھی، اور اپنے ساتھ اپنے حسین کو لا رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ کچھ دن کے بعد ایسے ایسے جاؤ گے، تمہیں ایسے لے جایا جائے گا، وہاں تم سے یہ سوال کیا جائے گا، تمہیں یہ اختیار دیا جائے گا. میں زہرا اپنے بچے حسین کا رشتہ لے کر آئی ہوں، تمہیں جب اختیار دے دیا جائے تو میرے حسین سے تم عقد کرو. امام سجاد 4 برس کے تھے جب بی بی شہر بانو کی رحلت ہو گئی. یہ جو ایران کی پہاڑیوں میں بی بی شہر بانو دفن ہے، یہ امام سجاد کی والدہ ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ بی بی کربلا میں نہیں، جنت البقیع میں دفن ہے، کیونکہ مدینے میں بی بی کی رحلت ہوئی ہے، جوانی میں رحلت ہوئی ہے. کم سن تھے امام سجاد. جو بچہ، جو فرزند ننیحال سے شاہ ہو، شہزادوں کی نسل ہو، وہ بچپنے میں یتیم ہو گیا. وہ جانتا ہے کہ ماں کا چھننا کیا ہے. حضرت اللہ نے بھی ہر ایک سے امتحان اس کے مزاج کے مطابق لیا ہے. حضرت ابراہیم کے منت مرادوں کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی. اللہ نے کہا ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو. یہ حضرت ابراہیم کا امتحان ہے. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. یہ حضرت یوسف کا امتحان. حضرت روز سنو کہ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگتی تھی، کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگتی تھی. جسے مانگنا ہی نہ آتا ہو، بولنا ہی نہ آتا ہو، اپنی حاجت کا اظہار ہی نہ کرتی ہو. یہ جناب زہرا کا امتحان ہے کہ جس کو 3 دن تک مانگنے جاتی نہیں بابا سے کنیز، کہہ نہیں پاتی تھی، بغیر کہے آ جاتی تھی. نبی مکرم 30 دن بی بی کے پیچھے پیچھے عقب میں آئے، بعد میں آئے اور آ کر کہا فاطمہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جناب فضا نے فرمایا اے اللہ کے رسول ذرا فاطمہ کا ہاتھ دیکھیے. اب نبی نے جو ہاتھ دیکھا سیدہ کا تو ہاتھ چکی کی چوٹ سے زخمی تھا. فرمایا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے مگر مجھے اپنے حصے کا کام نہیں کرنے دیتی.
اور اپنے حصے کا کام خود کرتی ہیں اور مجھے نہیں کرنے دیتی. تو میں نے خواہش کی تھی کہ نبی سے کنیز مانگ لیجئے. یہ آپ سے کنیز مانگنے جاتی ہیں مگر آپ سے مانگ نہیں پاتی. مولا علی نے جب بی بی بستر علالت پر تھیں تو بی بی سے فرمایا فاطمہ کچھ کہو, کچھ مانگو. بہت اصرار کیا تو جناب زہرا نے فرمایا مجھے انار لا دیں. مولا نے انار حاصل کیے, انار لیے. رستے میں فقیروں نے مانگے, مولا نے رستے میں انار بانٹ دیے. گھر میں خالی ہاتھ آ گئے. سامنے جناب زہرا کے ایک خان رکھا ہوا تھا اناروں سے پور. مولا نے پوچھا فاطمہ یہ انار کہاں سے آئے؟ فرمایا دروازے پہ دستک ہوئی تھی, آنے والے نے کہا علی نے بھیجے ہیں. کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا, کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا. جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا اس کا امتحان یہ ہے کہ بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا. بھرے دربار میں فدق مانگیں, یہ سیدہ کا امتحان ہے. مولا علی کا مزاج, مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی. ایک اجنبی عورت کو, ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا. اس کے گھر والے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے. 3 دن تک علی نے کھانا نہیں کھایا. جب علی مولا کے سامنے کھانا آتا تھا نا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے. رو رہے ہیں نا حضرات, آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے تو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, آج شب شہادت ہے, مجلسی لوگ بیٹھے ہیں, بات اشارے میں ہی مکمل ہو جائے. جو علی ایک اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے, 3 دن کھانا نہ کھائے, اس نے اپنی زوجہ پہ جلتا ہوا دروازہ, اٹھتا ہوا ہاتھ, زخمی بازو, پہلو شکستہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے, ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. امام حسین کے مزاج میں, امام کی ساخت جسمانی میں آپ کو پیاس بہت لگتی تھی. امام کو بار بار پانی کی ضرورت ہوتی تھی. یہ امام حسین کا امتحان تھا. کربلا میں حسین سب سے زیادہ پیاسے ہیں. اور کتنی تکلیف ہوتی تھی امام کو پانی نہ ملنے پر. اسی کا احساس تھا جس پر سکینہ نے ذوالجناح سے کہا مجھے اتنا بتا دے, پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا, ائمہ اہل بیت دعائیں دیتے ہیں. ائمہ کی آرزو ہے, جناب زہرا کی آرزو ہے. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں. میں گزارش کروں گا خبردار, ہوشیار, کسی کو دھکا نہ لگ جائے. کیا معلوم کہ آپ کے برابر میں ہی کوئی دادی اپنی پوتی کو لائے بیٹھی ہو. میں مردوں سے بھی گزارش کروں گا, احساس رہے ہمارے درمیان رسول اللہ بھی آ سکتے ہیں. امام سجاد کی مجلس ہے. آج تو امام سے کہیے مولا آپ کا اختیار ہے, آپ جہاں چاہیں جائیں, مگر آج ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں بھی آ جائیے. یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں. آپ کا پرسہ آپ کے بابا کو, آپ کی دادی کو, آپ کے نانا کو دینے کے لیے جمع ہے. امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا. میں نے بہت دیر لگائی یہ جملہ کہنے میں. امام کا بدن مبارک نازنین بہت تھا, نرم نرم ہاتھ تھے. جیسے حضرت عباس کا بدن قوی ہے کل تھا نا, ایسا نہیں تھا حضرت امام سجاد کا بدن. نازنین بدن بہت تھا. جب بھی کبھی سفر سے لوٹتے تھے تو امام کو بخار ہو جاتا تھا. یہ صرف کربلا میں نہیں ہوا ہے, میں پڑھ رہا ہوں کہ امام سجاد جب کبھی لوٹتے تھے تو پہلی ملاقات امام حسین کرنے آتے تھے اور فرماتے تھے سجاد زین العابدین تمہارا کیا حال ہے؟ تو فرماتے تھے بابا ہمیشہ کی طرح بخار ہے. تو بیٹا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو فرماتے تھے اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. اکثر امام سفروں سے لوٹتے تھے تو امام کو بخار ہو جاتا تھا. امام کا بدن نازنین بہت تھا. جس کا نازنین بدن ہو, جس کے ہاتھ نرم ہو, جس کے پیروں کی پنڈلیوں کا گوشت نرم ہو, جس کی پشت مبارک نرم ہو,
امام باقر چیخ مار کے روئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے مسائل پڑھنے ہیں، آپ سب آمادہ ہیں گریہ کے لیے، مجلس تیار ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہم ایک تابوت کی زیارت کریں گے۔ یہ تابوت اسی امام کی تابوت کی شبیہ ہے جسے اٹھاتے ہوئے امام باقر رو رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ میرے بابا کے بدن پہ آج بھی نشان ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس بڑی نورانی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے در و دیوار رو رہے ہوں۔ اپنی آوازوں کو ایسے عاجزی کے ساتھ امام کے بارگاہ میں 35 سال تک امام سجاد نے گریہ کیا۔ پانی سامنے آتا تھا تو پہلے ایک چیز، اطراف کے سارے لوگ گریہ کرنے لگتے تھے۔ اگر کوئی نیا شخص جس نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوتا تھا تو وہ تعجب سے پوچھتا تھا، وہ پوچھ لیتا تھا کہ یہ کیا ہوا، کیوں امام روئے ہیں؟ تو امام اسے خود فرماتے تھے جب میں پانی کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے میرا بابا حسین اسی پانی کے لیے میرے بھائی علی اصغر کو میدان میں لے گئے۔ اجرکم اللہ۔ میرا بابا پیاسا مارا گیا، جب کھانا سامنے آتا تھا پھر امام گریہ فرماتے تھے۔ منہال نامی ایک صحابی آ کر کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، اتنی مدت گزر گئی، کب تک گریہ کریں گے؟ فرمایا منہال انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر ماں بہنوں کا مکنا ہو زیادہ، کوچہ و بازاروں میں تشہیر ہونا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابن ربی نامی ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شام کے ایک سرائے میں ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، میں سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں، رقص اور طرب کی آوازیں آئیں۔ میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی عید کا دن تو نہیں ہے، یا آج مسلمان خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے مار دیا گیا، اس کے بچوں کو اسیر بنا کر لائے ہیں، یہ کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کربلا میں کون باغی مارا گیا ہے، کون باغی مارا گیا ہے؟ کہتا ہے میں مسافر خانے سے باہر آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کی اڑیوں پر ہیں اور سروں سے نور جھلک رہا ہے، نورانی چہرے ہیں، روبدار چہرے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو رسیوں میں بندھی ہوئی ہیں۔ پھر اچانک میری نگاہ گئی کہ ایک اسیر ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، وہ اس قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے، کبھی اسے کھینچا جاتا ہے، کبھی اسے روک دیا جاتا ہے۔ ابن ربی کہتا ہے میں ان کے قریب گیا اور میں نے جا کے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے بڑوں کو مار دیا، تمہیں اسیر بنا لیا؟ تو ابن ربی کہتا ہے جیسے ہی میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے اپنی گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور غور سے دیکھ کر کہا ابن ربی تم تو بصرے کے رہنے والے ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا من انت، آپ کون ہیں؟ کہا ابن ربی میں علی زین العابدین۔ ابن ربی نے ایک مرتبہ پوچھا علی ابن الحسین زین العابدین؟ کہا میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین۔ کہا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کی حنین میں قرآن تلاوت کرنے والا سر ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، وہ میرے بابا حسین کا سر ہے، وہ علی اکبر بھائی کا سر ہے، وہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر ہے۔ اور اب ان بیویوں کے بارے میں نہ پوچھنا، اس میں حسین کی بہنیں، میری پھوپھیاں، میری ماں، میری بہنیں۔ ابن ربی تلوار نکالنے کا امام نے فرمایا تلوار نہ نکالو، اللہ کسی امیر کو، کسی کریم کو یہ دل نہ دکھائے جو امتحان اہل بیت نے دیا۔ امام نے فرمایا ابن ربی تمہارے کھیسے میں، تمہاری جیب میں، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہ مولا 2000 درہم ہے۔ کہ جاؤ کچھ چادریں خرید کر رہا۔
ہم پر تم ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو، جاؤ چادریں خرید کر لے آؤ۔ ابن ربیع کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی اور امام نے فرمایا جاؤ جا کے بیویوں کو دے دو۔ میں نے ابھی بیویوں کو دی ہی تھی کہ کچھ دیر بعد نیزہ بردار آئے، اور پھر شام کے بازار میں واہ جابا کے لوہے بلند ہو۔ میں نے آ کر کہا مولا اور حکم کریں میں کیا خدمت کروں؟ فرمایا یہ جو سر نیزوں پر اٹھائے ہیں انہیں شام کے دربار میں انعام ملنا ہے، تم انہیں کچھ پیسے دو، ان سے کہو آگے چلے جائیں تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں، میری ماں بہنوں سے دور ہو جائیں۔ سچ جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں نے خود جب یہ جملہ مقتل میں پڑھا بہت دیر میں اس سے آنسو رکے نہیں۔ امام اس بات پر بہت روتے تھے کہ جہاں سے میری بہنوں کو گزارا جا رہا، جہاں سے حرم حسین کو گزارا جا رہا تھا، وہاں ازدحام اتنا تھا کہ لوگ بیویوں کے قریب آ جاتے۔ اجرکم اللہ، مستند مقتلوں میں یہ جملہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا۔ امام نے فرمایا ان کو کچھ دے دو یا آگے چلے جائیں تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں، بیویوں سے دور ہو جائیں۔ ابن ربیع کہتا ہے کچھ لوگوں نے بات مانی کچھ نے نہیں مانی۔ ابھی میں اسی کام میں مصروف تھا کہ میں نے کیا دیکھا، ایک شخص جھولی میں پتھر بھر کے لایا اور وہ بیویوں کو پتھر مارنے لگا۔ ایک پتھر حسین کی پیشانی پر لگا، اس سے برداشت نہیں ہوا، میں نے تلوار کھینچ کر اس کی طرف بڑھنا چاہا کہ امام سجاد کی آواز آئی ابن ربیع رکو۔ میں نے رک کر امام کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے ابن ربیع تلوار نہ نکالو، تلوار نہ نکالو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار میں جانے دو۔ اجرکم اللہ، 35 سال میرے مولا سجاد نے ماتم کیا، وہ جو مسلسل روتا رہتا تھا، جو دعائیں پڑھتا رہتا تھا، اسے بھی دشمن نے زہر دے دیا۔ میرے مولا پہ زہر کا اثر بڑھا۔ امام باقر کو بلا کر کہا باقر اب آخری شہادت کا قریب وقت ہے، وقت قریب ہے۔ فرمایا محمد باقر تم کربلا میں کتنے سال کے تھے؟ بابا میں 3 سال کا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ کربلا میں کیا دیکھا؟ بابا مجھے سب یاد ہے، ذرا میرے لال مجھے بتاؤ کیا دیکھا؟ بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لائے۔ امام کے چیخنے کی آواز بلند ہوئی، بیویوں کا حلقہ، حرم کا حلقہ امام سجاد کے گرد لگا ہوا ہے، حرم بیٹھے ہوئے امام سجاد کے بستر کے قریب۔ امام نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین قاسم کا لاشا لائے۔ ایک ایک مقتل امام باقر نے سنایا، امام سجاد روتے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا دادا بابا میں نے دیکھا دادا علی اصغر کا لاشا لے کر آئے، دادا حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے۔ اس پر امام بہت روئے، مگر سنیں گے کس جملے پر امام کی آواز بلند ہوئی؟ انا للہ۔ وہ جملہ یہ تھا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر، آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔